السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ میں سے کئی لوگوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ حضرت سلیمان فارسی دربار نبوت کے ایسے چمکدار ستارے ہیں جن کی روشنی منزل وفا کے مسافروں کے دلوں میں امید و ہدایت کے چراغ روشن رکھے گی۔ ان کی زندگی تلاش حق کی ایک مسلسل داستان اور ان کی جستجوئے حقیقت کی انتھک کوشش روشنی کی ایک طوال سفر ہے۔ سلیمان بن اسلام۔ حضرت سلیمان فارسی خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہ تھے، لیکن سلیمان فارسی نے اپنے خاندانی مرتبے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ کوئی آپ کے آباء و اجداد اور خاندان کے متعلق سوال کرتا تو سلیمان فارسی کیا خوب جواب دیتے کہ میری شناخت بس اسلام ہے اور میں صرف اسلام کا فرزند ہوں، نہیں بلکہ میں تو نسل ہا نسل سے اسلام کا بیٹا ہوں۔ سلیمان ابن سلام ابن سلام ابن سلام ہے، اور پھر خوش نصیبی دیکھیے کہ اس وطن و نسل سے بے نیاز پردیسگی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار اٹھے ہیں، سلیمان منا اہل البیت، سلیمان میرے گھر کا ایک فرد ہے، سلیمان میرے گھر والوں میں سے ایک ہے، سلیمان میرا ہے۔ کون ہے جو خوش نصیبی میں اس غریب پردیسی کا مقابلہ کر سکے؟ خاندانی پس منظر۔ حضرت سلیمان فارسی نے مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی، آتش پرستی میں خوب محنت اور غور و فکر کرتے رہے، حتیٰ کہ خاص ان آتش کدے کے نگران اور انچارج مقرر ہوئے جن میں کبھی آگ نہ بجھتی تھی اور اس آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ ان کے والد کی بڑی جاگیری تھی جس میں بے حساب اجناس کی پیداوار ہوتی تھی۔ سچائی کی تلاش اور آزمائش۔ ایک مرتبہ ان کو کسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑا اور وہ زمینوں کی دیکھ بھال حضرت سلیمان فارسی کے سپرد کر گئے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑا تھا جہاں ان کی دعا و عبادت کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلیمان فارسی اندر چلے گئے، دن بھر ان کی عبادت دیکھتے اور ان پر غور کرتے رہے۔ ان کا اپنی عبادت سے موازنہ کیا، خدا یہ طریقہ تو ہمارے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رات کو گھر لوٹے تو والد بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا تو سلیمان فارسی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ والد نے کہا، بیٹا اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تیرا دین اس سے بہتر ہے۔ سلیمان فارسی نے کہا، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ کو اندیشہ ہوا کہ بیٹا کہیں اپنے دین سے منحرف نہ ہو جائے تو اس نے سلیمان فارسی کو گھر میں قید کر دیا۔ شام کا سفر۔ حضرت سلیمان فارسی کو عیسائیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا دینی مرکز ملک شام میں ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ اگر تمہارے پاس شام جانے والا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تھوڑے ہی دن بعد شام جانے والا ایک قافلہ آ گیا۔ انہوں نے سلیمان فارسی کو خبر دی۔ سلیمان فارسی چھپتے چھپاتے کے ساتھ شام چلے گئے۔ وہاں جا کر پوچھا، اس دین میں سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ جواب ملا کہ کلیسا، گرجا اعلیٰ۔ حضرت سلیمان اس کے پاس گئے اور کہا، نصرانیت سے دلچسپی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ دعا میں شمولیت کروں۔ اس نے اجازت دے دی اور سلیمان فارسی اس کی خدمت میں رہنے لگے، لیکن انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ایک غلط کار شخص تھا۔ لوگوں سے دین کے نام پر رقم بٹورتا اور اسے نہ اللہ کی راہ خرچ کرتا اور نہ کسی فقیر درویش کو دیتا، بلکہ اس نے ایک بڑا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ وہ مر گیا تو عیسائی اسے دفن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور آخر ان کا خزانہ بھی انہیں دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ اسے دفن نہ کریں گے بلکہ اسے سولی چڑھا کر سنسار کر دیں گے۔ اس کے بعد وہاں ایک نہایت پرہیزگار پادری مقرر کیا گیا جو دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ حضرت سلیمان فارسی ایک مدت تک اس کی خدمت میں رہے۔ جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا تو حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ہم
ان کو اپنے راہوں کی رہنمائی کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس راہب نے حضرت سلیمان فارسی کو موصل کے ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ حضرت سلیمان فارسی اس کی خدمت میں پہنچ کر تعلیم و تربیت کے اصول اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کی وفات پر اس کے مشورے کے مطابق نصیبین کے راہب کے پاس اور اس کے بعد اموریہ میں ایک عیسائی بزرگ کی خدمت میں رہے۔ ان کی خدمت میں رہنے کے دوران حضرت سلیمان فارسی نے گائیں اور بکریوں کے ریوڑ بھی پال لیے تھے۔ اس نے وفات سے پہلے بتایا کہ خدا کی قسم اب میرے علم میں زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو ہدایت پر ہو، لیکن اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جس میں ملک عرب سے دین ابراہیم کا حامل ایک نمی نبودار ہوگا۔ وہ اپنے شہر سے ایک ایسی آبادی کی طرف ہجرت کر کے آئے گا جس میں کھجوروں کے باغ ہوں گے، جو دلاوے کی چٹانوں سے گھری ہوگی۔ اس کی نشانیاں ایسی ہیں جو چھپ نہیں سکتی۔ وہ تحفہ و ہدیہ تو قبول کر لے گا لیکن صدقے کا مال نہیں کھائے گا، اور اس کے دونوں کنوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ ہو سکے اس بستی کی طرف چلا جا، یثرب کی طرف۔ اموریہ کے راہب کی وفات کے بعد کچھ عرصہ حضرت سلیمان فارسی نے وہیں قیام کیا۔ عرب کے قبلِ کلب میں کچھ تاجروں کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت سلیمان فارسی نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ملک عرب میں لے جاؤ تو میں یہ مویشی تمہیں دے دوں گا۔ وہ مان گئے۔ جب یہ لوگ وادی القرا پہنچے تو انہوں نے غداری کی اور سلیمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دی۔ کچھ دنوں بعد بنو قریظہ کا ایک شخص جو اس یہودی کا چچا زاد بھائی بھی تھا، سلیمان فارسی کو خرید کر اپنے شہر یثرب میں لے گیا۔ انہوں نے وہاں وہ باغات وغیرہ دیکھے جن کا ذکر اموریہ کے راہب نے کیا تھا۔ ٹھیک وہی نقشہ، وہی لاوے کی چٹانیں، اسی طرح کے کھجوروں کے باغات۔ حضرت سلیمان فارسی نے سوچا یہ تو وہی منظر ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اہل مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں رہنا دشوار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہاں سے ہجرت کر کے یثرب پہنچنا شروع کر دیا، اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا حضرت سلیمان کو زندگی بھر سے انتظار تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ رسول خود بھی یثرب تشریف لے آئے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک کھجور کے درخت پر بیٹھے تھے اور مالک اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ان کا ایک رشتہ دار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ ستیہ ناش کرے، یہ اس وقت قبا میں اس آدمی کے پاس جمع ہو رہے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ خبر سن میں بے چین ہو گیا، مجھے ڈر ہوا کہ میں کہیں اپنے مالک پر گر نہ جاؤں۔ فوراً نیچے اور اس آدمی سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا مجھے بھی بتائیں۔ میرے مالک نے ڈانٹ کر کہا، تیرا اس بات سے کیا تعلق، جا اپنا کام کر۔ بارگاہ رسالت میں حاضری اور قبول اسلام۔ شام ہوئی تو میں نے کچھ کھجوریں لی اور یثرب کی نواحی بستی قبا میں اس رسول کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک نیک انسان ہیں اور آپ کے ساتھ پردیس سے آئے ہوئے کچھ ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں۔ میرے پاس یہ صدقے کا مال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سے زیادہ اس کا حقدار نہیں۔ ان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کھاؤ، لیکن اپنا ہاتھ ادھر نہ بڑھایا اور خود اس میں کچھ نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا، ایک نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ جب وہ رسول مدینے میں آ گیا تو میں پھر اس کے پاس کھجوریں لے کر گیا اور اس سے کہا، میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ صدقے کی چیز نہیں کھاتے، تو میں آپ کے لیے یہ تحفے کے طور پر لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ اس نے اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا، یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ پھر ایک دن میں بقیع میں اس رسول کی خدمت میں حاضر ہوا جہاں وہ اپنے کسی ساتھی کو دفن کرنے لگے تھے۔ سلام کیا اور اس مہر نبوت کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے چکر کاٹنے لگا جس کا ذکر مجھ سے اموریہ کے راہب نے کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں ان کی پشت کی طرف دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے میری غرض پہچان لی اور اپنی پیٹھ سے چادر ہٹائی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے وہ مہر نبوت نظر آ گئی۔
مجھے میری مراد مل گئی تھی۔ میں بے قابو ہو کر ان کی طرف جھکا، میں اسے بوسہ دیتا جاتا تھا اور رزو قطار روتا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی تلاش حق کا سارا ماجرا بیان کر دیا اور صحابہ کو بھی سنایا۔ سب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ روشنی کے اس مسافر کو اس مالک کے حقیقی نے اس کی طلب میں سچا پایا۔ اس نے اسے منزل تک پہنچانے کا خود ہی اہتمام فرما دیا اور اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ منزل مراد صحابہ کی فطرت سلیم تھی، انہیں شروع ہی سے سچائی اور حقیقت کی تلاش تھی۔ اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا مقصد زندگی پاکیزہ اور نصب العین بلند ہونا چاہیے۔ اس کے اندر سچائی اور حقیقت کی تلاش کا سچا جذبہ ہونا چاہیے اور پھر اس کے لیے یکسو ہو کر انسان پوری کوشش میں مصروف ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف خود متوجہ ہوتی ہے اور اسے کامیابی سے ہمکار کر دیتی ہے۔ مبارک ہے یہ نصب العین، مبارک ہے اس کی تلاش کا سفر، مبارک ہے اس راستے کی محنت و مشقت اور اس کے لیے جد و جہد، اور مبارک ہے وہ کامیابی کے ساتھ اس منزل پر پہنچنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بامراد لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔